اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، رخ اپنا ادھر کو رکھو، ادھر کو۔ اس دوڑ میں اگر لڑکتے پھڑکتے بھی پہنچ گئے اللہ قبول کر لے گا، لیکن آج مسلمان اللہ کی طرف دوڑ نہیں رہا، اس کا زاویہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، وہ ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ جو زانی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں زانی ہی رہوں گا، جو شرابی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں شراب پیتا رہوں گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس نے تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا، میرے ماں باپ مر جائیں گے مگر میں یہ بغاوت نہیں چھوڑوں گا، ان کا دل دکھانا نہیں چھوڑوں گا۔ جو کسی پر ظلم کر رہا ہے اس نے یہ تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا مگر میں یہ اس پوزیشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں ظلم کرتا رہوں گا۔ جو داڑھی کاٹتا ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر میں داڑھی اپنے چہرے پہ نہیں سجاؤں گا۔ جو بے نمازی ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں بے نمازی پن سے توبہ نہیں کروں گا، اسی حال میں میری موت ہو جائے گی۔ جو عورت بے پردہ ہے اس نے تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پردہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے حکم کی میں نے دھجیاں اڑانی ہے، میں توبہ نہیں کروں گی۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہیں چاہتے جنت میں جانا اور ہم تمہیں گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہتے اور ہماری رحمتیں تم پر ہو ہم پھر بھی گھسیٹ کر لے آئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہل تمہیں کرنی پڑے گی، تھوڑی سی رغبت تمہیں دکھانی پڑے گی، پھر ہماری رحمت کے دریا اور سمندر تمہارے اوپر ہم الٹ دیں گے، امڑ دیں گے، بھر بھر کے رحمت بہائیں گے تمہارے اوپر، تمہیں پہل کرنی پڑے گی۔ اور اگر تم ڈھیٹ ہو، تم اکڑے ہوئے ہو تو میں خدا ہوں، میں تمہاری ڈھیٹ اور اکڑ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، جہنم کی آگ میں جلا کے کوئلہ بنا دوں گا۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، فرمایا آگ میں جلیں گے اور جلتے جلتے کوئلہ بن جائیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسے گی اور اللہ پھر ان کو تانا دیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی کہ اس آگ میں تمہیں جانا ہے، اس آگ میں تمہیں جلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا، خون دینے والا، جس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، فرمائے وہ خون کا قطرہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور ایک اس گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ جو اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے دو آنسو بہاتا ہے۔ دو کیا بات ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، تیرا کھا کے تیرا پی کے تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوب کے میں نے زنا کیا، تجھے ناراض کیا۔ قرآن میں آتا ہے ان الذین ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جب اہل جہنم میں جلیں گے تو، اور بعض روایات میں آتا ہے غصے میں نا اپنی انگلیاں اپنے منہ میں چبائیں گے، غصے میں۔ غصہ کس پر ہوگا؟ اپنے آپ پر، کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم نے کیوں توبہ نہیں کی۔ تو اللہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں آج اپنے اوپر جتنا غصہ ہے، جب تمہیں ہمارے احکام کی طرف بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی تھی، آؤ نماز کی طرف، یہ ندا مؤذن تو دیتا ہے مگر کس کی حکم پہ دیتا ہے؟ اللہ کے۔ یہ آواز مؤذن کی نہیں ہوتی، حقیقت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ ہر نماز میں حی علی الصلاۃ آ جاؤ، حی علی الفلاح آ جاؤ۔ پہلے اللہ اپنی عظمت اللہ اکبر، سب سے بڑا میں ہوں، دیکھ لو، دکان بڑی نہیں ہے، بیوی بڑی نہیں ہے، ماں باپ بڑے نہیں ہیں، یہ بڑے ہیں مگر ان سب سے بڑا کون ہے؟ میں ہوں، میں۔ بار بار ہر نماز میں ڈیوٹی لگا دی اللہ نے مؤذن کی۔ تو اس کے باوجود بھی جب تم نہیں آتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جرم تو صرف ایک نماز چھوڑ دینے کا ہے نا، لیکن غضب کس کو دلا رہے ہو؟ خدا کو، جس نے بنایا کھلایا۔ یہ نیند بھی اسی نے دی جو خراٹے لے کے سو رہا ہے نا، اور فجر میں اٹھتا ہوا کہتا ہے مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، تو یہ نیند کی نعمت کس نے دی؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمائے ہم نے تمہاری نیند کو ایسا بنایا کہ دنیا سے تمہارا رشتہ کاٹ دیتی ہے اور پرسکون ہو جاتے ہو تم۔ یہ تو ہم نے کیا ہے، ہم تم سے یہ نیند کی نعمت چھین بھی تو سکتے ہیں۔ تو ایسی نعمت اس نے دی نیند کی، اس کا تقاضا یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بلا رہا ہے تو قربانی دے کے آ جاؤ، فجر پڑھ لو۔
خواتین صبح بچوں کے اسکول کے لیے تو بڑی متحرک ہوتی ہیں, 4 بجے سے اٹھ جائیں گی, فجر کی نماز میں سوتی رہتی ہیں. جو پکی نمازی ہیں وہ پھر آخر میں 2-3 منٹ پہلے اٹھ کے ہوڑ ہاڑ کر کے 2 فرض پڑھ لیے, نہیں پڑھے قضا ہو گئی. اور جو کچی نمازی ہیں وہ پھر وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں. لیکن اسکول کی ٹائمنگ دیکھو, جیسی وین آنے والی ہوتی ہے سب پہلے سے ناشتہ بنا کے, ٹفن, بچے کے کپڑے بھی استری, اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایکچولی رات کو ذرا دیر ہو گئی تھی سونے میں. جب سے بالغ ہوئے اذان سنتے چلے آ رہے ہیں, اللہ مہلت دے رہے ہیں, اب توبہ کر لے گا. اگر 100 سال نماز چھوڑ دی, 101ویں سال میں خیال آیا اللہ اب تک تو نہیں پڑھی, اب سے شروع کرتا ہوں, اللہ کہ چل آج سے قبول کر دوں گا میں, بس پچھلی معاف کر دوں گا, پھر بھی نہیں کر رہا, عزم کیا ہوا نمازی بننا ہی نہیں ہے, تو میرے بھائی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم زبردستی نہیں تھوپ سکتے تمہارے سر پہ. اس لیے میرے بھائی اپنی جان پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. کبھی گناہ ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو. ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک آنسو اس لیے نہیں نکلتے ہمارے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ ہمیں توابین میں شامل کر لے, گڑ گڑانے کی توفیق دے دے. جب تک وہ معاف نہ ہو جائے ہمیں سکون نہ ملے.